اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ البقرہ کی مختصر تشریح اور مفہومی ترجمہ سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام قتال فیہ، یعنی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں جنگ کے بارے میں، لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ قتال فیہ کبیر، جو حرمت والے 4 مہینے مقدس مہینے ہیں اس کے اندر لڑنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ کہا جو لوگ پوچھ رہے ہیں انہیں یہ بات بھی بتا دیں، انہیں یہ بھی بتا دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام میں لوگوں کو حج اور عمرے کی ادائیگی سے روکنا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، یہ اس سے اللہ کے نزدیک یہ بھی بڑے گناہ ہیں۔ مشرکین یہ تو پوچھ رہے تھے کہ بھئی مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کے اندر ہم سے لڑائی کی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں کا احترام کیا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ اگر حرمت والے مہینے کو کوئی اور اس مہینے میں تم پہ حملہ کرے تو تمہیں اپنا دفاع کرنے کی کیا ہے، اجازت ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو جرائم کیے ہیں کہ انہوں نے ان کو اللہ کے راستے سے بھی روکا، جو مکہ کے مسلمان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، مسجد حرام میں عبادت پر پابندی کر لی اور اللہ کا انکار کیا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں کہہ دیں اللہ کے نزدیک جس طرح حرمت والے مہینوں میں لڑنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس طرح یہ گناہ بھی کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، لیکن فتنہ فساد پھیلانا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ فتنہ فساد پھیلانا قتل سے بڑا گناہ ہے۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو آزمایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ فتنہ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ یہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، اردو میں فتنے کا منفی معنی ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت۔ یہاں فتنے سے مراد ہے آزمائش، کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا۔ اور فتنے کا دوسرا مطلب ہوتا ہے فساد پھیلانا۔ کیا پھیلانا؟ فساد پھیلانا، گمراہی پھیلانا، لوگوں کو اذیت دینا، لوگوں کو اذیت دینا اور لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے الفتنۃ اکبر من القتل۔ اور ایک فتنہ یہ بھی ہے، مومن کی آزمائش ہے کہ ایمان پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، صداقت اور امانت پر جس معاشرے میں قائم رہنا مشکل ہو جائے، وہ معاشرہ اس بندے کے لیے کیا ہو جائے گا؟ فتنے کا باعث ہو جائے گا۔ کس کا باعث ہو جائے گا؟ کیونکہ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں فتنے آئیں گے، جس طرح اندھیری رات، جب رات اندھیری ہوتی جاتی ہے تو اس کا اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح موسلا دار بارش ہوتی ہے اس طرح فتنے اتریں گے۔ تو وہ فتنے کیا ہوں گے کہ لوگوں کو کس طرح آزمایا جائے گا کہ ان کے دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں، معاشی معاملے میں اس طرح مشکلات کا شکار کر دیا جائے گا کہ وہ کیا ہو جائیں گے؟ تنگ ہو جائیں گے، وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور پھر جب بندہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، یا تو وہ صبر کر کے کامیاب ہوتا ہے، یا وہ شکوہ کر کے برائی کی طرف مائل ہو کے کیا ہو جاتا ہے؟ ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ جو کفار ہیں، جو تمہارا انکار کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، تمہارے دشمن اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ تم ان کے نظریے یا ان کے نظام کو فالو نہیں کرتے۔ تو کہا کہ یہ مستقل تم سے لڑتے رہیں گے۔ کیوں لڑتے رہیں گے؟ ان کا ایک ہی مشن ہے کہ تم اپنا یہ دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، اسلام کے نظام کی بات نہ کرو۔ اسلام جس سچائی، صداقت، امانت اور کردار کی بات کرتا ہے وہ تم چھوڑ دو، یہ تمہارے ساتھ لڑنا کیا ہو جائیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ آج کل کا جو ورلڈ آرڈر ہے، یا جتنی بھی بڑی استعماری قوتیں ہیں، ان کو اسلام کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم سے مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام کا معاشی نظام نافذ نہ ہو، اسلام کا سیاسی نظام نافذ نہ ہو، بھلے جتنی مسجدیں بناتے رہو۔ امریکہ کے اندر آپ جتنی مسجدیں بنائیں کوئی آپ کو نہیں روکے گا، انسٹیٹیوشن بنائیں، ادارے بنائیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ لیکن وہاں پر اگر آپ اسلام کے معاشی نظام کی بات کریں گے کہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہو، لین دین کے اصول کیا ہو، سود حرام، جوا حرام،
اور اس کے علاوہ فراڈ کی ہر صورت حرام، تو ان کی معاشرت کی بنیادی اسی چیز پر ہے، جوئے پہ ہے، سود پہ ہے، یعنی غرر پہ ہے۔ تو اسلام کا معاشی نظام جب بھی بات کی جائے گی تو فوراً اس کے مخالف ہو جائیں گے، یا اسلام کے سیاسی نظام کی بات کی جائے گی کہ بھئی عدالت ہو، صداقت ہو، خلق خدا کے فائدے کے لیے کام ہو، اور ریاست کا حاکم ایک ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کا نمائندہ ہو، جس کا نمائندہ ہو اللہ کا نمائندہ، اور اس کا فرض اولین کیا ہو، شریعت کا نفاذ۔ یہ بات کی جائے گی تو اس کے مخالف ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی مسلمان یہ اسٹانس لے کے اگر کھڑا ہوگا، عالمی اجتماعی قوتیں اس کے خلاف کیا ہو جائیں گی، اس کو زندہ رہنے نہیں دیں گے، اس کو زندہ رہنے۔ اصل جو ان کو تکلیف ہے مسلمانوں کے سیاسی، معاشی اور پھر معاشرتی نظام سے، کیونکہ اگر حکمران طبقہ کفر کو پسند کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ معاشی نظام بھی کافرانہ ہی ہوگا۔ جب انسان کی معاشی نظام اور سیاسی نظام کفر کا ہو جائے، کفر سے مراد یہ ہے یا تو کافرانہ نظام ہو یا کفر سے متاثرہ ہو، تو پھر نیچے معاشرت جو بنتی ہے، لوگ جو ہوتے ہیں ان کا لین دین، ان کا معاملہ بھی اسی پر ہی ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتی ہے؟ فحاشی اور یعنی عام کر دی جاتی ہے، سود عام کر دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر اس چیز کو برا کیا جاتا ہے جس کے اندر شرم، حیا، پاکیزگی یا کردار کی بات کی جائے۔ آپ اپنا میڈیا اٹھا لیں، اس میں کیا چیز ابھاری جا رہی ہے؟ یا انسان کا شہوانی جذبہ ابھارا جا رہا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کے شہوانی خواہشات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اس کی شہوانی آرزوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ چھیڑا جا رہا ہے، فحاشی اور یعنی کے ذریعے یا کمرشل کے ذریعے، کہ اسے ہر چیز دکھائی جاتی ہے کہ یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن دکھائی جاتی ہے کیونکہ وہ انویسٹمنٹ ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ دوسری چیز کیا کی جا رہی ہے؟ اس کے اندر شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یخرب العلم الشہوات والشبہات، دو چیزیں انسان کے دین اور کردار کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر اخلاق تباہ کرنا ہے، اس کے اندر شہوانی جذبات کو کیا کر دو؟ پہلے شہوانی جذبات کا مطلب کہ کھانے کی زیادہ چاہت، کھانے پینے کا زیادہ شوقین ہو جائے، یا اپنی جنسی خواہش کی کیا ہو جائے، اسے بہت زیادہ شوقین ہو جائے، بہت زیادہ طلب پیدا کی جائے، کشش پیدا کی جائے۔ میک اپ انڈسٹری ساری اسی پہ کھڑی ہے، آپ کی میڈیا انڈسٹری ساری اسی پہ کھڑی ہے۔ آپ جب چینل دیکھتے ہیں، اگر آپ خبریں بھی سن رہے ہوں تو خبروں کے ساتھ ساتھ، خبر کے ساتھ ساتھ آپ کی شہوانی جذبات، بد نگاہی کا معاملہ بھی چل رہا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کہ یہ دو جذبات ان پر انویسٹ کرتے ہیں، اس کو ابھارتے ہیں، اس سے انسان کا اخلاق گرتا ہے، کردار گرتا ہے، ذہنی سطح خراب ہوتی ہے، پاکیزگی اور حیا کا معیار خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علمی پروگرام چلتے ہیں، ڈسکس ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے میں ایک مسئلے پہ ڈسکس ہو رہی ہے، 5-10 علماء بٹھا دیے، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو، ہر ایک نے 5 رائے دی، سننے والا پہلے صحیح تھا، 5 اس مسئلے کے بارے میں 5 آراء سننے کے بعد پروگرام ختم، سامنے والا شک میں ہوتا ہے۔ دینی پروگرام چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، چینل پہ دیکھ رہے ہیں، یکدم فوراً اشتہار آنے لگ گئے، اللہ کی بات ہوتے ہوتے وہ اشتہار میں آپ کو ہی پتہ ہے عورتیں ناچ رہی ہیں، یکدم جو ہے دودھ کے اندر کیا ڈال دیا؟ نجاست ڈال دی، پھر اس کے بعد دوبارہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کا وقت ہے، ابھی ہم وقفے کے بعد جوائن کرتے ہیں۔ وقفوں میں کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ 2 کام کیے جا رہے ہیں، اور اس سے ہمارا اخلاق، کردار اور دین سے دوری، شبہ بھی پیدا ہو رہا ہے، شبوں کو شبہات بھی پیدا کیے جا رہے ہیں، خبریں دی جا رہی ہیں، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ میڈیا کے اندر بحث کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ حل کوئی پیش نہیں کر رہا۔ پاکستان میں نے بارہا کہا تھا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست ترقی کرے تو ہمارے جو دانشور ہیں وہ اس مسئلے پر ڈسکس کریں کہ اس کے سلوشن کیا ہے۔ مسئلہ سب کو پتہ ہے کیا ہے، پاکستان کے معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، مہنگائی ہے، قرضہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ پہلی یہ کہ سلوشن کون دے گا، حل کس طرح ہو سکتا ہے، اس کا لائے عمل کیا ہے، پریکٹیکل میں کس طرح آ سکتا ہے، اس پر جب بات ہونا شروع ہو جائے گی تو ہماری اصلاح شروع ہو جائے گی۔ تو دوسرے نمبر پہ ملک ترقی کب کرے گا؟ جب ہمارے ریاستی حکمراں اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ قرضہ ختم کس طرح کرنا ہے، کیا قرضہ ختم کس طرح کرنا ہے، اور اسلامی معاشرے کا نفاذ کس طرح کرنا ہے، اور لوگوں کو بنیادی ضرورت، تعلیم، صحت اور امن یہ کس طرح ان کے گھروں تک پہنچانی ہے، اور کھانا پینا۔ جب یہ بات ڈسکس ہوگی، ہمارا معاشرہ کیا ہو جائے گا، خود بخود یہ پوری ریاست، یہ حکمراں وہ کیا کر لیں گے، ترقی کریں گے۔ چونکہ ان کی ترجیح نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ عوام اسی طرح رہے، بنیادی ضرورتوں کی محتاج رہے، اور ہم اپنے معاملات سدھارتے رہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دین چھوڑ دو تو تمہارے
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر. تو اللہ فرمانے جس نے دین چھوڑا، جو دین چھوڑ کے مرتد ہو گیا تو وہ کافر ہوا. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ وہی لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ظاہر بات ہے کہ اعمال ضائع ہو گئے تو اصحاب نار جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی وہی لوگ ہیں کہ یرجون رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. پھر آگے شراب کے بارے میں، جو شراب عرب معاشرے کا ایک کلچر تھی، شراب پیتے تھے. ہم اردو میں شراب کس کو کہتے ہیں؟ انگور یا جو یا کھجور کا جو خاص شربت ہے جس کے اندر نشہ ہو، ٹھیک ہے، ہم اردو میں اس کو شراب کہتے ہیں. لیکن عربی میں شراب سے مراد شربت ہوتا ہے. عربی میں شراب کے لیے خمر آتا ہے، وائن، جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے کیا آتا ہے؟ خمر. اور عربی میں شراب کس کو بولتے ہیں؟ شربت. کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ شربت کو بولتے ہیں. ذہن میں رکھیے، عربی کے اندر پانی کو، شہد کو، جوس کو شراب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں. لیکن اردو کے اندر شراب سے مراد کھجور، انگور یا جو یا گندم کا ایسا جوس کی وہ حالت کہ جس کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ نشہ پیدا ہو جائے، اس کو خمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خمر. کیا کہتے ہیں؟ خمر کہتے ہیں. جس طرح ایک اسکالر بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، اس نے ایک روایت پیش کی کہ سیدنا امیر معاویہ کے پاس شراب پیش کی گئی تو آپ نے دودھ پیا اور کہا کہ دیکھو اس عبارت میں لکھا ہے کہ وہ شراب پیتے تھے. بھائی شراب سے مراد شربت ہے. کیا ہے؟ عربی میں شراب سے کیا ہوتا ہے؟ شربت. سے سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اپنے پیالے کو دے کے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ہر قسم کی شراب پلائی. شراب سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں شہد، پانی، جوس وغیرہ. شہد، پانی، جوس وغیرہ، نبیذ وغیرہ، اس کو عربی میں. اردو میں جس کو ہم شراب کہتے ہیں، عربی میں اس کے لیے کیا ہے؟ خمر. اور انگریزی میں اس کو وائن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وائن کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ کہتا ہے وہ آپ سے سوال انہوں نے ایک اور کیا شراب کے بارے میں، اردو میں شراب، خمر کے بارے میں، اور والمیسر جوا کے بارے میں. جوئے کے بارے میں ابتدائی حکم تھا، وہ یہ چیزیں وہاں کے معاشرے میں عام تھی تو یکدم حرام نہیں کی، اسلام نے آہستہ آہستہ حرام کی. پہلے اس کی برائی بتائی، کہا کہ پہلا حکم ہے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. شراب اور جوا اس میں گناہ بھی ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. جو شراب بیچ رہا ہے، جوئے میں ایک جیتے گا ایک ہارے گا، جیتنے والے کو تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوگا. وہ اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا گناہ، اس کا نقصان اس کے نفع سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خرچ کیا کریں. قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس کو خرچ کرو. جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس کو کیا کرو؟ خرچ کرو. اللہ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیاوی معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی. ویسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں. یتیم کون سا ہے؟ وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کا باپ مر گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم. فرماتے ہیں کل اصلاح لہم خیر، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان کی اصلاح کرنا اچھی بات ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملاتے دو، وہ تمہاری پرورش میں ہے، ان کا مال تمہاری ذمہ داری میں ہے، اور تم اگر ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہو تو اچھی بات ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، کہ اللہ اگر چاہتا تو تمہیں اس یتیموں کے معاملے میں تکلیف مشقت میں ڈال سکتا تھا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مشقت میں نہیں ڈالا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. والامۃ مؤمنہ خیر من مشرکہ ولو اعجبتکم، اگر مشرکہ عورتیں تمہیں اگر اچھی لگتی ہیں تو اس سے بہتر وہ مومنہ باندھی ہے، جو کیا ہے؟ مومنہ باندھی. اور فرمایا ولا تنکحوا المشرکین حتیٰ یؤمنوا، اپنا بہن بیٹیوں کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہیں کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. والعبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم، مومن غلام بہتر ہے اس مشرک سے جو تمہیں پسند ہو، لیکن اس سے کیونکہ ایمان نہیں ہے
مسلمان نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مان رہا، شرک جیسی نجاست میں مبتلا ہے، فکری، تو ان سے نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں بلا رہے ہیں آگ کی طرف، ان کا جو نظریہ ہے شرک کا، کفر کا، وہ جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت اور اپنی بخشش کی طرف کیا کر رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد کیونکہ اس کے اس سورۃ البقرہ کے اندر احکامات بھی آئے ہیں، شرعی احکامات بھی آئے ہیں، پھر آگے اس کی تفسیر بھی آئی ہے، پھر یہ عورتوں کے متعلقہ مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے حیض کے بارے میں، عورتوں کے جو پیریڈس ہیں ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل هو اذى، کہیں وہ تکلیف کے دن ہوتے ہیں۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان دنوں میں بیوی سے کیا رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، جب وہ پاک ہو جائے ان کے قریب مت ہونا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، جب وہ پاک ہو جائے تو پھر تم ان کے قریب جا سکتے ہو، ان سے تعلق قائم رکھ سکتے ہو۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جائیں تو پاک صاف رہیں اور مستقل توبہ کرتے رہیں اپنے قول اور فعل سے بھی۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہا تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیوں کی مانند ہیں، اپنی کھیتی کی طرف جس طرح چاہو آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے آپ کے لیے جو آگے بھیج سکتے ہو وہ بھیجو۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا، جان لو کہ انکم ملاقوہ، بے شک تم ان سے اللہ سے تم ملاقات کرو گے، حساب کتاب دو گے۔ وبشر المؤمنین، لیکن خوشخبری دے دو کن کے لیے، جو ایمان والے ہیں، کیونکہ وہ حساب کتاب میں کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کی قسمیں، اللہ تعالیٰ کے نام کو ڈھال نہ بناؤ اپنی قسموں میں، یعنی کسی اللہ کی قسم کھا کے کسی نیک و اچھے کام کو اپنے لیے ناجائز نہ کر دو، کہ کوئی اچھا کام ہو تو آپ قسم کھا کے کہہ دیں کہ خدا کی قسم میں اپنے والد کی خدمت نہیں کروں گا، نہیں، فلاں کی قسم میں فلاں نیک کام نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی قسم اس کام کے لیے استعمال نہ کرو کہ ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم یہ قسم کھا لو کہ میں وہ دو بندے لڑائی جھگڑا کر رہے ہو اور تمہیں اختیار ہے کہ تم ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ختم کر سکتے ہو۔ یہ قسم نہیں کھانا کہ اللہ کی قسم میں ان دونوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤں گا، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ جو قسم کھا لی ہے اس کو توڑو اور نیکی کا جو کام ہے اس کو کر لو۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو تم قسمیں کھاتے ہو، ایک عادتاً قسم کھائی جاتی تھی عرب میں، واللہ باللہ تاللہ، عام طور پہ کھایا کرتے تھے، کہا کہ اس قسم میں تمہیں مواخذہ نہیں ہوگا، اس قسم میں تمہاری پکڑ کی جائے گی جس میں تم مکمل یقین کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ کھاؤ گے۔ اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے یا اللہ کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو ماضی کی قسم کھائی جھوٹھی، وہ تو حرام ہے، اللہ کی قسم کھا کے ایک کام کیا تھا، لوگوں کے سامنے قسم کھا کے کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ماضی کوئی قسم کھائی، آپ کو پتہ تھا کہ کیا ہے یا نہیں کیا، آپ کو شک میں تھی، آپ کو پتہ تھا کہ یہ کام ہوا ہے آپ کے علم کے مطابق، آپ نے قسم کھا لی، پتہ چلا کہ اللہ کی قسم کھائے کہا کہ وہ آیا تھا، لیکن آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ نہیں آیا تھا، یہی کام نہیں ہوا تھا، چونکہ آپ نے اپنی طرف سے تو آپ کی کوئی نیت نہیں تھی، تو یہ یمین لغو ہو گئی۔ تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ مستقبل کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یا اللہ کے نام کی قسم کھا کے بولے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب اس نے وہ کام نہیں کرنا، اگر اس نے کیا تو اس نے قسم توڑ لی، تو اب جب قسم توڑ لی تو اس کو اس کا کیا دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا۔ جان لیجئے کہ مستقبل کی قسم اگر توڑی جائے تو اس کا کفارہ دیا جاتا ہے، ماضی کی قسم اگر جھوٹی کھائی جائے تو گناہ کبیرہ ہے، توبہ کی جاتی ہے، اور ماضی کی کوئی قسم اگر سچ سمجھتے ہوئے کھائی جائے لیکن وہ جھوٹی تھی تو اس پر بھی توبہ کریں گے، لیکن اس کو اس طرح گناہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے واللہ غفور حلیم للذین یولون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر، جو شوہر یا جو آدمی اپنی یہ قسم کھا لیں کہ وہ اپنی زوجہ کے قریب نہیں جائیں گے، عرب میں یہ تھا قسم کھا لیتے تھے اور سالوں نہیں جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ 4 مہینے تک کی قسم ہے، 4 مہینے کے اندر یا تو اپنی اس قسم سے رجوع کر لو، کفارہ ادا کر لو، اگر 4 مہینے اس کے قریب نہیں گئے، اس سے تعلق قائم نہیں کیا، تو 4 مہینے بعد اس کو کیا دینی پڑے گی، تمہیں طلاق دینی پڑے گی یا رجوع کرنا پڑے گا۔ ایسے اس کو یہ نہیں کہ تم مستقل اس کو رکھو، اس کو الا کہتے ہیں شریعت میں۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ اپنی قسم پورا کر لیں، رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اگر طلاق دے دیں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر کیا کر اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا۔ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی، طلاق شدہ عورتیں ہیں،
وہ اپنی جو عدت گزاریں گی وہ 3 پیریڈ اور 3 حیض ہیں۔ ولا یحل لہن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ ان کے رحم میں جو کچھ اللہ تخلیق کرتا ہے وہ اس کو چھپائے۔ ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر کیا رکھتی ہیں؟ ایمان رکھتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر ان کے شوہر 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی اور پھر اگر وہ دونوں دوبارہ آپس میں تعلق بحال رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، اس کو رجوع کہتے ہیں۔ یہ لیکن رجوع کا حق شوہر کو ہے، 1 طلاق دی یا 2 طلاقیں دی تو اب اس کو حق کس کا ہے؟ رجوع کا حق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنی اس پر ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کی عورتوں پر 1 درجہ فضیلت ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ کہا جاتا ہے آزادی نسواں، عورتوں کو پاور دو۔ بات ساری یہ ہے کہ مرد اور عورت انسان ہونے میں برابر ہے، مرد اور عورت اللہ کا بندہ ہونے میں برابر ہے، مرد اور عورت نیک اعمال کرنے میں اور اللہ سے اجر پانے میں کیا ہے؟ برابر ہیں۔ لیکن مرد اور عورت ذمہ داریوں کے حساب سے، حقوق و فرائض کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، ایک دوسرے کے برابر، ہر ایک کی ذمہ داری الگ ہے، ہر ایک کے حقوق الگ ہیں۔ مرد کی جسمانی ساخت الگ ہے، عورت کی جسمانی ساخت الگ ہے۔ مرد کی شادی کے بعد ذمہ داری الگ ہوتی ہے، عورت کے نکاح کے بعد ذمہ داری الگ ہوتی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جب تشکیل پاتا ہے، انسانی تمدن تشکیل پاتا ہے، وہ ایک خاندان سے ابتدا ہوتی ہے، کوئی بھی معاشرہ، اور خاندان کی ابتدا مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جہاں بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے تو اس کا سربراہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ گھر کی سربراہی اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے، اور سربراہی سے مراد کے ذمہ داری خرچے کی خیال رکھنے کی، ذمہ داری خرچے کی اور خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر کیا بنایا ہے؟ نگراں بنایا ہے ذمہ داریوں کے حساب سے۔ تو مساوات اس چیز میں ذمہ داریوں کے حساب سے نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری الگ ہے، ہر ایک کے حقوق و فرائض الگ ہیں۔ اسلام مردوں کو بھی حقوق دیتا ہے، عورتوں کو بھی حقوق دیتا ہے۔ عورتوں میں بیٹی کے الگ حقوق ہیں، ماں کے الگ ہیں، بہن کے الگ ہیں، خالہ کے الگ ہیں، پھوپھیوں کے الگ ہیں، بچیوں کے الگ ہیں۔ لیکن اللہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر غیر اسلامی چیزیں ہیں کہ عورت جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، عورت کو بالکل نہیں پوچھنا، اس کو مار کے رکھنا ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اپنی بری حرکتیں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ عورت کو مارنا، اس کو مار پیٹ کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ کی اس سے نہیں بن رہی چھوڑ دیں، لیکن آپ اس کو جان سے مارے نہیں سکتے۔ غیرت کے چکر میں اس پر ظلم و ستم جائز قرار نہیں دیتا۔ جس کا جہاں سختی کر سکتے ہیں، معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے معاملات میں نرمی کریں، دینی معاملات کے اندر آپ نے کیا کرنی ہے؟ سختی سے مراد کیا ہے؟ نگرانی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ نگرانی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ یہ ذمہ داری ہر ایک پہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ پھر آگے اگلا رکوع بھی پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ ختم کر دی۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار دی جاتی ہے، اس پہ رجوع کا حق ہوتا ہے۔ اگر فإمساکم بمعروف اور تسریم بإحسان، 1 بار طلاق دی یا 2 بار طلاق دی تو اب چاہے تو اس کے ساتھ رجوع کر لے، رکھ لے، یا اس کو چھوڑ دے۔ عدت کے اندر رجوع نہیں کرے گا تو عورت ویسے ہی چاہے 1 طلاق دی ہو چاہے 2 دی ہو، نکاح سے نکل جاتی ہے۔ طلاق 1 دی جاتی ہے تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے احباب کو یہ پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو کہتے ہیں طلاق جب تک 3 نہ دی جائیں تب تک نہیں ہوتی۔ ایسا نہ کیجئے، اگر آپ وکیل کے پاس بھی جا کے طلاق کا ڈاکومنٹس لکھواتے ہیں تو اس کے بعد وہ سارا پرنٹڈ ہوتا ہے، صرف نام چینج کرتا ہے، اس کو بولو نہیں 1 طلاق لکھ، کیا لکھیں؟ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہو، ڈاکومنٹس پہ لکھ رہا ہو تو وہ 1 طلاق لکھ دیں، تو 1 طلاق سے بھی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ لیکن اس میں یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ عدت کے دوران اگر رجوع کرنا چاہیں تو رجوع ہو جاتا ہے۔ اگر عدت کے بعد عورت نکاح سے نکل گئی، چاہے تو کسی اور سے نکاح کر لے، چاہے اسی سے نکاح کر لے، لیکن تجدید نکاح کرنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ تجدید نکاح، دوبارہ رینیو کرنا ہوتا ہے، اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جذبات میں آ کے ہمارے ذہن میں ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہیں دیں گے تو 3 طلاقیں ہی نہیں ہوں گی، تعلق اگر توڑنا ہو، نہیں، 1 طلاق سے بھی وہ معاملہ ہو سکتا ہے، 3 کی ضرورت
نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ اگر عدالت نہیں اس کے پاس بھی جائیں، وکیل کے پاس بھی جائیں تو اس کو کہہ دیں، کسی کا کیس اگر لگا ہو اس طرح تو اس کو کہہ دیں کہ جو ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں طلاق کے، ڈائیورس کے جو آپ ڈاکومنٹس بنا رہے ہیں تو اس میں جو 3 طلاق آپ نے لکھی ہے ہٹا دیں، کتنی کر لیں؟ 1 کر لیں۔ اس سے بھی وہی صورت، بھئی آپ اسے تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں 1 سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن 1 کے بعد گنجائش ہوتی ہے، لیکن 3 کے بعد گنجائشیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ جو کوئی تم نے ان کو دیا ہے مال یا مہر کہ تم ان سے کیا کرو، اس سے واپس لو، مگر یہ کہ اگر تمہیں اللہ کی حدود قائم نہ رکھنے کا خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ شوہر طلاق دیتا ہے، عورت جو ہے خلا لیتی ہے، کیا لیتی ہے؟ خلا لیتی ہے، لیکن خلا دیتا کون ہے؟ مرد ہی دیتا ہے۔ لیکن خلا اگر عورت طلاق مانگتی ہے، طلاق اگر مانگتی ہے تو اس کے لیے اگر شوہر کہے کہ میرا مہر واپس کر یا کچھ پیسے دے دے تو یہ شوہر اس سے لے سکتا ہے، عورت پیسے دے کے بھی اس سے جان چھڑا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ بھئی عورت کو بھی طلاق کا حق ملے تو شریعت کی ایک اصطلاح ہے تفویض نکاح، بعض صورتوں میں ضرورت ہوتی ہے تفویض نکاح۔ نکاح کے فارم پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کیا نکاح کے موقع پر شوہر بیوی کو طلاق کا حق دیتا ہے یا نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر نکاح کے موقع پر شوہر یہ کہہ دے، شوہر نکاح کے ساتھ یہ کہہ دے کہ جب چاہے عورت جو ہے، جب بھی چاہے عورت اپنے آپ کو 1 طلاق دے سکتی ہے، تو یہ حق کس کے پاس چلا جائے گا؟ 1 طلاق کا عورت کے پاس چلا جائے گا۔ کس کے پاس چلا جائے گا؟ عورت کے پاس چلا جائے گا۔ اور پھر اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا، عورت نے خلا لی، اب عدالتوں کے اندر جج بات ہے کہ وہ پیپر ورک ہوتا ہے، سارا کچھ ہے، تو وہ جج خلا دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اصطلاح غلط استعمال ہو رہی ہے۔ خلا عورت مانگتی ہے، پیسے دینے مہر واپس کر کے دیتا کون ہے؟ شوہر ہی دیتا ہے۔ اگر شوہر نہ دے رہا ہو، کہا میں دے ہی نہیں رہا، ظلم و ستم کر رہا ہو، تو تب جو جج ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ 1 طلاق کی ڈگری کیا کر لے؟ جاری کر لے، ایشو کر لے۔ اس کو شریعت کے اندر فسخ نکاح کہتے ہیں، کینسلیشن آف دا نکاح کہتے ہیں، خلا نہیں کہتے۔ لوگ کہتے ہیں عدالت سے خلا لے رہے ہیں، عدالت خلا نہیں دے سکتی، خلا کے درمیان خلا دلوا سکتی ہے شوہر سے۔ ہاں عدالت نکاح کو کیا کر سکتی ہے؟ کینسل کر سکتی ہے۔ وہ لکھا ہوتا ہے ریزولوشن آف دا میرج بائی دا وے آف خلا۔ اب یہ اصطلاح پر ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ غلط اصطلاح ہے، جج خلا نہیں دے سکتا۔ خلا کون دیتا ہے؟ مرد۔ ڈیمانڈ کون کرتی ہے؟ عورت۔ جج کب دے سکتا ہے؟ خاص شرائط پائے جائیں کہ شوہر بھی نہیں دے رہا، عورت نے ڈیمانڈ بھی کر لی اور شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا، اور خلا ڈیمانڈ کی وہ بھی نہیں دے رہا، عورت کو تنگ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو اب جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو تب جج جو ہے وہ نکاح کو کینسل کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟ یہ حق دیا، وہ ایک طلاق ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ ایک خلا سے بھی 1 طلاق پڑتی ہے اگر شوہر دے، اور جج جو کینسل کرتا ہے نکاح اس سے بھی 1 طلاق پڑتی ہے۔ پھر وہ عدت گزارے گی، عدت کے بعد اگر دوبارہ ملنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں، عدت کے اندر کرنا چاہیں تو تجدید نکاح ہوتا ہے، رجوع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، اس کو کراس مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، جو اس کے کراس کرے گا وہ ظالم ہے۔ فإن طلقها، پھر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3ری طلاق بھی دے دے، 2 میں تو حق تھا نا رجوع کرنے کا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے اور اس سے بھی نہ بنے اور وہ اس کو طلاق دے دے، اور پھر اگر سابقہ شوہر سے دوبارہ طلاق لینا چاہے تو دوبارہ اس نے طلاق دے دی، سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو وہ جائز ہے۔ اس کو شرعی طور پر حلال کہتے ہیں۔ جو حلالہ رائج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کسی پہلے شوہر سے دوبارہ کس طرح اس کا نکاح ہو سکتا ہے اس کی صورت قرآن میں یہ لکھ دی ہے۔ پہلے فرماتا ہے فإن طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ، اگر طلاق دے دی، 2 طلاقیں دی، دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے اس کو بیان کرتا تاکہ وہ اس کو سمجھے۔ پہلا فرمانا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اگر تم میں سے کسی شخص سے اور کسی عورت کو طلاق دے دی اور وہ
عدت کو پہنچ گئی، اپنی عدت اس نے پوری کر لی، رجوع والی طلاق دی ہے تو اس کو رجوع کر لو، واپس تعلق بحال کر دو، نہیں کرنا چاہتے تو اس کو صحیح طریقے سے چھوڑ دو۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور اس کو تکلیف عورت کو اس مسئلے میں نہ دو۔ ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، اور جس نے ایسا کیا اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اللہ کی آیتوں یا اللہ کے احکامات کا مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر تھی۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اور جو اس نے تم پر نازل کی، من کتاب والحکمہ، اور حکمت یعظکم بھی، وہ اس کے ذریعے تم کو نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فقہی مسائل میں طلاق کے مسئلے تو ہو ہی گئے، لیکن کل ہم نے بات کی تو خرید و فروخت کے اندر ایک بائع ہوتا ہے، بیچنے والا، ایک مشتری خریدنے والا، ان دونوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بالغ ہو، خریدنے والا الگ ہو، سیلر الگ ہو اور پرچیزر ایک ہی بندہ، خود ہی بیچنے والا خود ہی خریدنے والا تو نہیں ہو سکتا نا، خریدنے والا کوئی کچھ استثنائی صورتیں جس میں ایک ہی بندہ بن سکتا ہے، لیکن بیچنے والا بھی الگ ہو، خریدنے والا بھی الگ ہو، ایک عاقل ہو دوسرا عاقل بالغ بھی، دونوں کے لیے ضروری ہے، اور بعض اوقات سمجھداری بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے اس میں، جو چیز بیچی جا رہی ہے جس کو سبجیکٹ میٹر یا کموڈٹی یا مبی کہتے ہیں، جو بندہ بیچ رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس کا مالک ہو، وہ اس کے پاس موجود ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کا مالک بھی ہو۔ ایک چیز کہ آپ مالک ہی نہیں ہے، یہ جو ہے اس کی ٹوپی بیچنا شروع کر دے تو یہ اس کا مالک ہی نہیں بیچ سکتا، یہ اس کے کپڑے بیچنا شروع کر دے۔ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کا مالک بھی ہو، اس کے پاس موجود بھی ہو، اور وہ مال بھی ہو، شریعت نے اس کو مال بھی قرار دیا ہو کہ وہی وہ بیچی جاتی ہے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو شریعت نے مال قرار نہیں دیا، شراب ہو گیا، خنزیر ہو گیا، تو وہ اس کو وہ مال ہی نہیں ہے تو اس کو بیچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو دے رہا ہے تو یعنی اس کے حوالے کرنے پہ بھی اس کو کیا ہو، قدرت ہو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جس ریٹ پہ بیچ رہا ہے دونوں میں ان دونوں کا کیا ہو، تعین ہو کہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے، کس ریٹ پر بیچی جا رہی ہے، تاکہ آگے نزاع کی صورت نہ ہو، اور ایجاب و قبول بھی ہو کہ ایک بندہ کہے کہ میں بیچ رہا ہوں، دوسرا بندہ کہے کہ میں خرید رہا ہوں، ماضی کے صیغے ہوں یا حال کے صیغے ہوں، اس سے بھی بے منعقد ہو جاتی ہے۔ جو ایک کانٹریکٹ ہے یہ کیا ہو جاتا ہے۔ پھر بے کی مختلف دوسری قسمیں انشاءاللہ اس پر آگے بات کریں گے۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ